ربنا فاغفر لنا، تو اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور تو درگزر فرما دے یا دور فرما دے ہم سے ہماری برائیوں کو، ہماری خطاؤں کو، وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، اچھے لوگوں کے ساتھ کر دے۔ تو یہاں پر یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ ایسے لوگ جو صاحب عقل ہیں، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدح فرمائی، ان کی دیکھیں عادت کریمہ کہ ایک تو وہ غور و تفکر کر کے کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، ان کی حکمتوں پہ غور کرتے ہیں۔ تو یہ عادت ہمیں بھی اپنانی چاہیے تاکہ ہمارا شمار بھی اولی الالباب میں ہو۔ دوسرا، وہ اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب عقل ہوگا، جو سمجھدار ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ ایمان لانے کا تذکرہ کریں گے بار بار کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے، تیری طرف سے جو انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایمان لانے کا حکم دیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور اپنی برائیوں کو یاد کر کے انہیں دور کرنے کی التجا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام اوصاف ان لوگوں کے ہیں جن کو اللہ نے اولی الالباب قرار دیا، تو ہمیں بھی ان کو اپنانا چاہیے۔ اور آخری بات، وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ ہمیں اچھوں کے ساتھ کر دے۔ اچھوں سے مراد نیک لوگ، پرہیزگار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال اپنے مقام پر، لیکن اچھی صحبت بھی بہت ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس اچھی صحبت کی طلب کو اولی الالباب کی ایک عادت کے طور پہ بیان فرمایا، یا ان کی ایک یہ طلب کو بیان فرمایا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بھی طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھوں کے ساتھ کر دے، حالانکہ وہ پہلے صاحب عقل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب عقل کو بھی اچھوں کی صحبت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اچھوں کی صحبت مزید معرفت الہی کا سبب بنتی ہے، عبادات پہ استقامت حاصل ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور شروع میں اگر الحمد پر آپ غور کریں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا کہ ہم یہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ بات محبوب رکھتا ہے کہ اس کے انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ چلنے کے لیے دعا کی جائے۔ اور اسی طرح اولی الالباب کا یہ بیان فرما دیا کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی درخواست کر رہے ہیں، لہذا میں معلوم ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھوں کی صحبت میں رہنے کی تمنا کرنی چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں یہ بھی ایک دعا شامل کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالی ہمیں اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اور یہ صحبت جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہوتی ہے، کبھی تو انسان خود چل کر کسی کی صحبت میں جاتا ہے، یہ بھی ایک صحبت کا طریقہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہزارہ میل دور ہے تب بھی صحبت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے ہم کسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک صحبت کا طریقہ ہے، یا اسی طرح کا ہم کوئی سیڈیز کوئی ہے جو واقعی جیسے نیک لوگوں کی کوئی بیانات وغیرہ ہیں یا احکامات وغیرہ ہیں وہ ہم سن رہے ہیں، یا تفسیر کے کوئی پروگرامز وغیرہ ہیں، یہ بھی ایک صحبت حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما دے وہ جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا، یعنی جو نعمتوں کا اور جو اخروی کامیابی کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے ذریعے کہ اگر ہم اطاعت کریں گے تو وہ تمام چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی، وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی یہ تمام چیزوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، نیک لوگوں کی صحبت طلب کریں، اپنی برائیوں کے کفارے کی طلب کریں، اسی طرح میدان محشر کو یاد رکھ کر وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کی تمنا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اخروی کامیابی مانگتے رہیں۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو سن لیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ تو یہاں پر ایک تو عام حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے نیک لوگ اور یہ صاحب عقل لوگ اس قسم کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور چونکہ یہ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں تو اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو یہ حکم سب کے ساتھ عام ہے۔ اور شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہجرت کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو میں اکثر ان میں مردوں کا ہی تذکرہ سنتی ہوں، کیا ہم عورتوں کے لیے بھی کچھ فضیلت ہے؟ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی تم سب ایک ہی ہو اس لحاظ سے۔ فالذین ہاجروا، پس وہ جو جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور پھر وہ قتل بھی کیے گئے، شہید کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ضرور ان سے تمام ان کی برائیوں کے بوجھ کو اتار دوں گا، دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحت الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ثواب ہے، یہ بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اچھا بدلہ ہے، اچھا ثواب ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم اس کا نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے ہجرت فرمائی، وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان کو اذیتیں دی گئیں، اور انہوں نے جہاد بھی کیا، وہ شہید بھی کیے گئے، تو اب اللہ نے ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ ان سے ان کی تمام خطائیں دور کر دی گئیں، اگر بالفرض زمانے جاہلیت میں جیسے ان کی خطائیں تھیں سب ختم ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ تو اس میں ان تمام مہاجرین، چاہے وہ صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ وہ قطعی طور پہ جنتی ہیں، اس نص قطعی سے ثابت ہوا۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں تمام مہاجرین کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب کے سب قطعی طور پہ جنتی ہیں، اور دیگر دلائل جو ہیں وہ بقیہ تمام صحابہ کے لیے بھی ہیں کہ وہ تمام کے تمام جنتی ہیں، لیکن یہ آیات خاص طور پہ مہاجرین کی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حکم تو یعنی نزول تو خاص ہے، لیکن بعض آیات کا حکم عام ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آج کے دور میں بھی دین پر چلنا چاہتا ہے، لیکن یہ معاشرہ یا مخصوص خاندانی حالات یا اس کے اطراف کے حالات اسے دین پر نہیں چلنے دیتے، اور وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مقام سے ہجرت کرتا ہے، کیونکہ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک مقام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جانا، اور پھر وہ اس راستے سے نکلتا ہے، اور اس نکلنے میں یقیناً جب وہ اپنا گھر چھوڑتا ہے، آرام چھوڑتا ہے، آسائش چھوڑتا ہے، وہ بہت سے محبت کرنے والوں کی وقت جدائی کو برداشت کرتا ہے، تو اس میں تکلیف بھی آتی ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں اذیت برداشت کرنا ہوا، اور پھر وہ وہاں پر جا کر ہو سکتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، ہلاک نہ بھی ہوا تو بہرحال تمام اذیت اگر وہ برداشت کرے گا تو اس کو یہ بدلہ بھی انشاءاللہ، یہ انعام اس کو بھی حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام برائیاں دور کر دے گا اور اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے اگر ہم آج ہجرت کرتے ہیں تو اس حکم کی ہمارے حق میں قطعی طور پر نہیں ہوگا، ان مہاجرین کے لیے قطعی طور پر ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن قائم رکھنا واجب ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پر ہے اور وہ عاقل اور بالغ ہے، اور اس مقام پہ رہتے ہوئے امور دینیہ آزادانہ طور پہ وہ ادا نہیں کر سکتا، اس پر پابندی لگائی گئی ہے، خاص طور پہ وہ امور جو اس پہ فرض یا واجب ہیں، تو اسے اس مقام سے ہجرت کرنا واجب ہوتا ہے، اسے اس مقام کو چھوڑنا ہوگا۔ مثلا کہ کسی مقام پہ رہتا ہے اور کوئی اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتا کہ تم 5 وقت نماز پڑھو گے نہیں، تو اس کو اس مقام سے دور جا کر کسی ایسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں پر وہ آزادانہ نمازیں ادا کر سکتا ہو، یہ ہجرت اس پر واجب ہے۔ اس راہ میں جتنی تکلیفیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتیں ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔